दादी बड़ी चाह से अपनी भांजी ब्याह कर लाई थी। शाह बानो नाम था। बहुत खूबसूरत थी मगर किस्मत की खराब निकली। चचा जान से शादी तो हो गई मगर उन्होंने बीवी को बीवी ना समझा। शाह बानो की कभी दिल से इज्जत ना की और ना प्यार से मुखातिब किया। वो इन्हें बस एक नौकरानी का दर्जा देते थे। नहीं मालूम शाह बानो में ऐसा कौन सा ऐब था जो चचा को ना भाई। इस खतून ने बहुत कोशिश की खावंद का दिल जीतने की मगर नाकाम रही। सभी इनके दुख को समझते थे और हमदर्दी करते। खास तौर पर मेरी वालदा शाह बानो का ख्याल करती थी क्योंकि चच्ची का कोई भाई ना था और वालिद वफात पा चुके थे। इन दिनों हम एबटाबाद के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। हमारा घर 2 मंजिला था। चच्ची शोहर की बदसलूकी से गमजदा होती तो अम्मी के पास आ जाती। तब मेरी वालदा इनको गले लगाकर तसल्ली देती कि शाबानो सब्र करो, सब दिन एक से नहीं रहते, तुम्हारे बच्चे होंगे तो दिन फिर जाएंगे। जब तक दादी जिंदा थी चचा ने बीवी से किसी तोड़ नबा किया। 4 बच्चे भी हो गए तो चच्ची इनकी परवरिश में खो गई। जिंदगी की गाड़ी यूं तो चल ही रही थी कि एक रोज जब चचा दुकान से लौटे आते ही बीवी को आवाज दी। इस वक्त वो नहा रही थी, जवाब ना दे सकी। थोड़ी देर बाद जब नहाकर निकली शोहर को आग बगुला पाया। वो चिल्ला रहे थे कि तुम कहाँ गारत हो गई थी, कब से खाना मांग रहा हूँ, ये कोई वक्त है नहाने का, जानती नहीं हो इस वक्त दुकान से आता हूँ। वो बेचारी बुखलाकर किचन को दौड़ी, जल्दी जल्दी खाना गर्म करके ट्रे में रखा। जब चचा के सामने खाना आया उन्होंने हाथ मारकर ट्रे को उल्ट दिया कि मुझे अब ना खाना चाहिए और ना तुम्हारी जरूरत है। बस इतनी सी बात बहाना बनी और उन्होंने अपने 4 बच्चों की मां को तलाक दे दी। चची रोती हुई मायके चली गई। हम सब ही रो रहे थे जब वो जा रही थी। ये बहुत बड़ा जुल्म चचा जान ने किया था। इनके बच्चे भी रो रहे थे लेकिन बाप ने इनको माँ के हमरा जाने ना दिया। कई दिनों तक हमारे घर में शोक की सी कैफियत रही। मेरे चारों कजन बहुत परेशान थे। तभी अम्मी इनको अपने पास ले आई। अब इनका खाना अम्मी बनाती, इन्हें तैयार करती और हम सब इकट्ठे स्कूल जाते। वो माँ की कमी बेहद महसूस करते जबकि मेरी वालदा की कोशिश होती कि शाह बानो के बच्चे खुश रहें, लेकिन माँ के बगैर भला वो क्यों कर खुश रह सकते थे। चचा इनको शाह बानो से मिलने भी नहीं देते थे। माँ जैसी अजीम हस्ती की जगह कोई नहीं ले सकता। फिर भी हमारी वालदा ने भरपूर कोशिश की कि चचा के बच्चों का दुख समेट ले। बीवी को तलाक देने के बाद चचा बहुत कम घर आते थे। इनको अपने बच्चों की फिक्र ना थी। मुतमईन थे कि इनकी देखभाल हो रही है और वो अकेले नहीं है। अम्मी सीधी सादी औरत थी, जमाने की चालाकियों को ना जानती थी। वो हम सब बच्चों से यकसा प्यार करती थी। हम स्कूल से लौटते तो खाना खाकर बकरियां चराने खेतों को निकल जाते। हमारा बचपन था, आपस में खेल कूद कर खुश रहते थे। लेकिन शाह बानो औलाद के लिए जरूर तड़पती होंगी। एक रोज हम स्कूल से लौटे तो पता चला कि चचा ने दूसरी शादी कर ली है और नई बीवी को घर ले आए हैं। इसका नाम दिलशाद था। दरअसल चचा शादी से किबल ही इस खातून के इश्क में गिरफ्तार हुए थे। दादी ने इनकी ना चलने दी और शाह बानो से जबरदस्ती शादी करा दी। इधर दिलशाद की भी अपने कजन से शादी हो गई। चचा मगर इस औरत को बुला ना सके। बदकिस्मती से दिलशाद को इसकी शादी के 2 साल बाद तलाक हो गई तो वो फिर से हमारे चचा से मिलने लगी और दोनों के मरासिम ज्यादा गहरे हो गए। यही वजह थी कि शाह बानो चचा को कांटे की तरह खटकती थी। लेकिन दादी और 4 बच्चे राह की रुकावट थे। दादी की वफात के बाद ये रुकावट ना रही। चाचा ने बीवी को तलाक देकर दिलशाद से निकाह कर लिया क्योंकि दिलशाद की यही शर्त थी, पहली बीवी को तलाक दो तभी शादी करूंगी। यूं बेचारी शाह बानो का घर उजड़ा। ये किस्सा बाद में हमको मालूम हुआ। अब हम भी सियाने हो गए थे। नई चाची एक आंख ना बाती थी लेकिन वालदा ने सख्ती से हदायत की थी कि तुम लोगों ने नई चाची की भी इज्जत करनी है और कभी चचा को इस बारे में शिकायत का मौका ना देना। तभी हम चुप रहते। हालांकि वो अपने सौतेले बच्चों से अच्छा सलूक नहीं करती थी। इस बात का गम था मगर चचा से कह नहीं पाते थे। मैं अभी 4 साल की थी जब अब्बू ने मेरी मंगनी अली से कर दी। हम एक ही घर में रहते थे। अब्बू स्कूल टीचर थे और चचा का अपना कारोबार था। वो ज्यादा खुशहाल थे। तभी मेरे वालिद अपने छोटे भाई के आगे बोल नहीं सकते थे। नई चची अपने शोहर के सामने इनके बच्चों से प्यार जताती लेकिन जब वो घर पर ना होते इन पर बड़ा जुल्म डालती, सबको मारती और घर से निकाल देती, जिसकी वजह से ये सब हमारी अम्मी के पास निचली मंजिल में आ जाते और हमारे साथ खाना खाते, हमारे घर ही सो जाते। वो ऊपर अपने घर जाने से कतराते थे। इनका घर दूर तो ना था लेकिन वो कई कई रोज ऊपर ना जाते। अब मेरी उम्र 14 साल थी और मैं 9वीं जमात में पढ़ती थी जबकि मेरी बहन मारिया 12 साल की हो गई थी। मेरा चचाजाद अली बहुत अच्छा था। रफ्ता रफ्ता इसका मिजाज और रवैया बदलने लगा। मुंहफट और बदतमीज हो गया।
خاص طور پر اپنی سوتیلی ماں کو جواب دیتا تو وہ شوہر سے شکایت کر کے اسے پٹواتی۔ بچپن میں تو ایسی باتوں کی سمجھ نہیں ہوتی۔ ہوش سنبھالا تب احساس ہوا کہ علی کا رویہ درست نہیں، اس سے خوف کھانے لگی اور دور دور رہنے لگی۔ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس نے گھر کا سکون برباد کرنا شروع کر دیا۔ شاید یہ اس امر کا رد عمل تھا جو کچھ اس کے والد نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا، خاص طور پر ان کی حقیقی ماں کو ان سے دور کر دیا تھا۔ علی سب سے بڑا ہونے کے سبب زیادہ حساس ہو گیا تھا، جبکہ اس سے چھوٹا بھائی ظفر بہت اچھا، نیک اور شریف لڑکا تھا۔ وہ مجھ سے 1 برس چھوٹا تھا لیکن میرے برابر لگتا۔ تبھی میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی اور میں علی کے بجائے ظفر کو پسند کرنے لگی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ ایک تو ہم ابھی چھوٹے تھے، پھر میری والدہ کی محبت پانے سے ہم سب ایک ہی آنگن میں کھیلتے تھے۔ شام کو جب ہم بکریاں چرانے جاتے تو علی ساتھ جانے سے انکار کر دیتا۔ سب بچے وہاں کھیل میں لگ جاتے لیکن میں اور ظفر پیار بڑی باتیں کرتے تھے۔ مجھے احساس ہی نہ تھا کہ میری نسبت علی سے ہے اور اس لحاظ سے ظفر میرا دیور بنے گا اور مجھے اس کے ساتھ پیار کا رشتہ نہیں جوڑنا چاہیے۔ بچپن نادان اور لڑکپن لاپرواہ ہوتا ہے۔ علی کی کچھ بڑے لڑکوں سے دوستی ہو گئی۔ وہ پڑھائی سے بھاگنے لگا اور زیادہ وقت باہر گزارنے لگا۔ اس پر چچا آئے دن اس کی پٹائی کرتے تھے۔ اس نے میٹرک کا امتحان دیا اور فیل ہو گیا۔ امی ابو کو بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ تو اسے داماد بنانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میری شادی علی سے تو ماریہ کی شادی ظفر سے کر دیں، اس طرح گھر کی لڑکیاں گھر میں ہی رہیں گی۔ والدین جو سوچتے ہیں بچوں کو اس سے غرض نہیں ہوتی، وہ تو اپنے جذبات کے تابع ہوتے ہیں۔ میں اور ظفر دل ہی دل میں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے، یہ خیال کیے بنا کہ ہمارے اس پیار کا انجام کیا ہوگا۔ اب میں روز ماریہ کو رخسانہ اور اپنے بھائی ناصر کے ساتھ بکریاں چرانے بھیج دیتی اور کہتی کہ مجھے اور ظفر کو اسکول کا کام کرنا ہے، ہم ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ تبھی امی ہم کو کچھ نہ کہتی، یہ سوچ کر کہ انہوں نے امتحان کی اکٹھا تیاری کرنی ہوگی۔ امی ان کو بکریاں چرانے بھیج دیتی، کہتی خیال رکھنا کسی کی فصل میں نہ چلی جائیں اور ان کو پڑھائی کرنے دو۔ میں ظفر سے کہتی کاش میری منگنی تم سے ہوئی ہوتی، اب علی سے منگنی کیسے ختم ہوگی اور ہماری شادی کیسے ہوگی؟ وہ جواب دیتا تم فکر نہ کرو، میں ذرا بڑا ہو جاؤں تو خود تمہاری امی سے بات کر لوں گا، ان کو کہہ دوں گا کہ وہ میری شادی تم سے کر دے اور ماریہ کی علی سے کر دیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ماریہ کی شادی اگر علی سے ہو جائے اور میری تم سے تو کیا فرق پڑے گا؟ فی الحال اس بات کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، تعلیم مکمل کر لیں تو کچھ بات کر سکیں گے، ورنہ تو گھر میں الجھنیں جنم لے گی۔ ہم نے میٹرک کا امتحان دیا اور دونوں پاس ہو گئے۔ علی نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، چچا اسے اپنے ساتھ دکان پر لے جاتے تاکہ قابو میں رہے اور آوارہ نہ پھرے، مگر وہ دل ہی دل میں باپ سے نفرت کرنے لگا۔ موقع ملتا والد سے جھوٹ بول کر دکان سے نکل آتا اور آوارہ دوستوں سے جا ملتا۔ اس نے دکان سے پیسے چرانا شروع کر دیے تھے۔ ایک روز چچا کو پتہ چلا کہ وہ اپنی ماں سے چوری چھپے ملتا ہے اور رقم چرا کر وہ پیسے شاہ بانو کو دے آتا ہے۔ حالانکہ یہ صحیح نہ تھا، وہ ماں سے ضرور ملتا تھا لیکن رقم شاہ بانو کو نہیں دیتا تھا بلکہ اپنے دوستوں پر خرچ کرتا تھا۔ چچا علی کی طرف سے پریشان تھے کہ اس کا کیا بنے گا، دکان سے بھی ہٹا لیا کہ روز چوریاں کرے گا تو کاروبار کو ہی ڈبو دے گا۔ علی کو پیسے چرانے کا چسکا پڑ گیا تھا۔ اس نے اپنے چند بدماش قسم کے دوستوں کو ساتھ ملا لیا اور اپنے ہی والد کی دکان میں نقب لگائی۔ چچا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ خود ان کا اپنا فرزند ان کی دکان میں چوری کرا سکتا ہے۔ انہوں نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی تو پتہ چلا چوروں میں علی بھی شامل ہے۔ جب پولیس اس کو گرفتار کرنے آئی، والد اور چچا دونوں گھر نہیں تھے۔ علی چوک میں اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا تھا۔ پولیس علی کو گرفتار کر کے لے گئی۔ ابو اور چچا دوڑے تھانے گئے۔ بہرحال چچا نے بیٹے کو چھڑوا لیا، اسے جیل نہ ہونے دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ علی شرمندہ ہوتا، لیکن اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ اپنے گروہ کے ساتھ گاؤں میں چھوٹی موٹی چوری چکاری کرنے لگا۔ چچا نے ابو سے کہا کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں، یہ شادی کے بعد سدھر جائے گا۔ ابو پریشان تھے کہ کیا کریں، بھائی کی مانے اور بیٹی کو جانتے بوجھتے کنویں میں دھکا دے دے یا انکار کر دے۔ اگر شادی نہ کرتے تو ماریہ کی بھی ظفر سے نہ ہوتی۔ گویا ایک میری قربانی دے کر والد اپنے خاندان کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچا سکتے تھے۔ انہوں نے والدہ سے مشورہ کیا۔ امی نے کہا کہ علی فطرت کا برا نہیں ہے، حالات نے اس کو ذہنی انتشار میں مبتلا کر دیا ہے، اگر وہ سکی ماں کے پاس چلا جائے تو مجھے امید ہے صحیح ہو جائے گا۔ والدہ کے کہنے پر ابو میری شادی علی سے کرانے پر آمادہ ہو گئے۔ جب مجھے اور ظفر کو اس بات کا علم ہوا، ہم دونوں بہت پریشان ہوئے۔ میں تو اسے سچے دل سے چاہنے لگی تھی۔
علی سے نفرت کرتی تھی۔ میں نے ظفر سے کہا کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح ابو کو اس اقدام سے روکوں۔ ظفر نے کہا کہ جو کہنا چاہتی ہو کہو، گھر میں نہیں، بکریاں لے جانے کے بہانے کھیت میں چلتے ہیں، وہاں بات کریں گے۔ میں اور ظفر بکریاں چرانے کے بہانے کھیت میں چلے گئے اور ایک پتھر پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ جب ہم باتیں کر رہے تھے ہم کو خبر نہ تھی کہ ہماری باتیں کوئی شخص سن رہا ہے۔ وہ علی کا دوست تھا۔ اس لڑکے نے جا کر علی کو بتایا کہ تمہاری منگیتر تمہارے چھوٹے بھائی کے ساتھ ندی کنارے بیٹھی پیار کی پینگیں بڑھا رہی ہے اور تم کہتے ہو تمہاری آج کل میں اس کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ میں نے ان کی پیار بڑی باتیں ابھی اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ یقین نہیں آ رہا تو خود چل کر دیکھ لو۔ اس بات کا سننا تھا کہ جذباتی علی آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے دوست سے چھڑا لیا اور دوڑتا ہوا کھیت میں اس جگہ آ گیا جہاں ہم دونوں بیٹھے اپنے مستقبل کے بارے میں رو دو رہے تھے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ چھڑے سے ظفر پر حملہ کر دیا۔ اس خوفناک منظر کی تاب نہ لا کر میں بھاگ کھڑی ہوئی اور بکریوں کے بارے میں جا چھپی۔ آدھا گھنٹہ تک وہیں چھپی رہی۔ خوف سے میرا لہو خشک تھا اور مجھ میں ہلنے جلنے کی ساکھ نہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب پولیس کی گاڑیوں کی آواز سنی اور لوگوں کا شور کانوں میں پڑا تو مجھے ہوش آیا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ افسوس بھائی نے بھائی کو مار دیا اور پولیس علی کو پکڑ کر لے گئی۔ ہمت کر کے کسی طرح گھر میں گھسی، لیکن وہاں تو کہرام مچا تھا اور کسی کو دھیان نہ تھا کہ کون کہاں ہے۔ گھر والوں کو کچھ پتہ نہ تھا کہ میں کہاں تھی اور کب گھر آئی ہوں، اور یہ کہ علی نے کیوں ظفر پر چھڑے سے حملہ کیا۔ یہ بات علی نے کسی کو نہ بتائی کہ اس نے کس وجہ سے اپنے بھائی پر حملہ کیا۔ اس نے پولیس کو یہ بیان دیا کہ جب میں نے والد کی دکان پر چوری کروائی تھی تو ظفر نے میرے والد کو میرے دوستوں کے نام بتائے تھے، جس کی وجہ سے ہم پکڑے گئے تھے۔ مجھے اپنے بھائی سے اس بات کی رنجش تھی۔ میں نے خوف سے نہیں بتایا کہ جب علی نے ظفر پر حملہ کیا کہ میں وہاں موجود تھی اور اپنی آنکھوں سے اس کو ظفر پر وار کرتے دیکھا تھا۔ راز تو راز ہی رہا، لیکن میرے دل پر ایسا گھاؤ پڑا جو آج تک کھڑا ہے۔ ظفر جس سے میں پیار کرتی تھی قتل ہو کر مٹی تلے جا سویا۔ علی کو جیل ہو گئی۔ اس واقعے کے 4 سال بعد میری شادی میرے خالہ زاد اور ماریا کی شادی ابو کے ایک کزن کے بیٹے سے ہو گئی۔ والد نے کچھ رقم چاچا سے لے کر بستی میں ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا اور چچا سے علیحدہ رہنے لگے۔ ہمارے گھر میں اب چچا اور ان کی چہیتی بیوی دلشاد رہتے ہیں، جس عورت کے کارن میرے چچا کے بچے دربدر ہو گئے اور ہم بھی اپنے آبائی گھر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ سچ ہے کہ عشق کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، جیسا کہ ہمارے چچا کے عشق کے باعث ہوا۔ ان کا عشق بے شک ان کے لیے باعث راحت ہوگا، باقی سب کے لیے تو باعث عبرت ہی ثابت ہوا۔